آپ کے ساتھ پاورفل لابیز نہیں ہیں تو آپ الیکشن ہی نہیں جیت سکتے. امریکہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو اپنے منہ سے کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہر کوئی اور سسٹم وہ کیونکہ مجھ سے نہیں ایگری کرتی تو اس لیے غلط ہے. سی پیک پاکستان چائنا ریلیشن شپ نہیں ہے. وہ لا کے یہاں بلینز انویسٹ کر رہے ہیں, آپ ادھر سے چینیوں کے جاتے. السلام علیکم دوستو, میٹرکس کنورسیشنز کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم کچھ ذکر کریں گے چین کا, پاکستان چین تعلقات کا, اور یہ کہ پاکستان کی جو رولنگ اشرافیہ ہے, بیوروکریسی ہے, وہ کیا چین سے کوئی سبق سیکھ سکتی ہے, سبق سیکھنے کے لیے آمادہ ہے کہ نہیں, تاکہ پاکستان بھی چین کی طرح ترقی کر سکے. اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہیں, ایمبیسڈر چین میں. کافی عرصے تک انہوں نے سفارتکاری کی خدمات انجام دیں. تو آپ نے تو بڑے قریب سے دیکھا چین کو, بلکہ صرف سفارت کے دوران نہیں, اس سے پہلے بھی. تو یہ بتائیے کہ چین نے ترقی کیسے کی ہے, تو اس کی ترقی کا راز کیا ہے؟ آپ نے ایک لحاظ سے بہت مشکل اور ایک لحاظ سے بہت آسان سوال پوچھا ہے. مشکل اس لحاظ سے کہ اگر آپ اس کے گورننس سسٹم کو دیکھیں, ان کے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں اور ان کی ڈیولپمنٹ فلسفی کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو وہ تو کافی اس کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن آسان سوال اس لیے ہے کہ ان کے فلسفے کا جو کلیدی نقطہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے کہ جو فرد واحد ہے قوم میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب تک آپ کو اس فرد واحد کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, ایجوکیشن اچھی نہیں ہوگی, اس کو ایک فیوچر کے لیے ہوپ نہیں ہوگی اور اس کو روٹی ملے گی, تو تب وہ اپنی جان لگا دے گا. اور اس کو یہ کانفیڈنس ہوگا کہ اس کے جو لیڈر ہیں وہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس میں ان کا بھی اور قوم کا بھی فائدہ ہے. تو اس لیے چین نے ہمیشہ, اگر آپ ان کی فلسفے کو نچوڑ کے نکالیں تو وہ کہتے ہیں دی انڈیویجول از دا فرنٹ اینڈ سینٹر آف آر ڈیولپمنٹ فلسفی. تو اسی لیے آپ انہیں کا دیکھیں کہ جو ان کا گورننس سسٹم ہے, لوگوں میں یہ کافی غلط فہمی ہے کہ شاید وہ ٹاپ ڈاؤن ہے, حالانکہ وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے, وہ باٹمز اپ ہے. یعنی ان کا جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈیوالوڈ سسٹم ہے اور جو سب سے زیادہ جس کو وہ اہمیت دیتے ہیں وہ ان کی لوکل باڈیز اور لوکل کمیون ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو سارے لیڈر جو چین کے ہیں, پریزنٹ بھی اور پیچھے بھی جو گزرے ہیں, انہوں نے ہمیشہ اپنا جو کیریئر کا آغاز کیا ہے وہ سب سے چھوٹے پروونس کے, سب سے کسی چھوٹے گاؤں کی چھوٹی یونین کونسل سے کیا ہے, اور وہاں سے پھر ان کی پرفارمنس دیکھی گئی ہے. اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو پھر ایک آگے پھر آگے, اس طرح وہ لیڈرشپ کی ہائٹ پہ پہنچے. تو جب تک آپ انڈیویجول کو امپورٹنس نہیں دیں گے اور جب تک آپ ڈیوالو سسٹم آف لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, اور اگر یہ دو چیزیں ہم سیکھ لیں تو باقی پھر لمبے چوڑے فلسفے میں اور ان کا ماڈل پورا ڈسکس کرنے میں, اس کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز کو ڈسکس کرنا بے معنی ہو جاتا ہے. بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ جو عام شہری ہے اس پہ تمام نظام کی توجہ مرکوز ہے. وہ پتہ نہیں چیئرمین ماؤ زے تونگ نے کہا تھا یا ان کے کنفیوشس نے کہا تھا کہ عوام ایک سمندر ہیں, کشتی ایک جو ہے وہ حکومت جو ہے کشتی ہے, اور اگر وہ کشتی چلانے والے ٹھیک نہ ہوں تو وہ کشتی اس عوام کے سمندر میں ڈوب جائے گی. کنفیوشس نے شاید یہ کہا تھا. تو بڑی زبردست بات ہے, اور شاید اسی کو انہوں نے ذہن نشین کیا ہوا ہے کہ آپ نے عوام کی فلاح و بہبود پہ توجہ مرکوز کرنی ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ نیچے سے اوپر تک, یعنی یہ بھی جمہوریت کی ایک شکل ہے. چین کا اپنے ایک خاص جمہوری ماڈل ہے, لیکن مغرب میں ابھی بھی اس کو آپ دیکھیں اتنا پروپیگنڈا ہے کہ
یہ تو بڑا آمرانہ نظام ہے، ایک پارٹی کی حکومت ہے، تو یہ اس نظام کو مغرب میں قبولیت کیوں نہیں حاصل ہو سکی؟ دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ویسٹرن ورلڈ اور جس طرح ان کا میڈیا ہے، جس طرح ان کے ایک ڈیولپڈ سارٹ آف سول سوسائٹی ہے، تو وہ اپنی بات کو چاہے غلط ہو جائے صحیح، غلط بات کو بھی اور صحیح بات کو بھی بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور اپنے نظام کو بہت زیادہ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف اگر آپ چین کی ہسٹری کو دیکھیں تو چین نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی، 10,000 سال سے یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے کسی بھی طرح کے نظام کو یا اپنے فلسفے کو کسی اور ملک کے اوپر تھوپے. اب یہ جو آپ نے بات کہی اس کی ایک اور ریزن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مغرب یہ بالکل انڈرسٹینڈ شاید کرتا ہے، لیکن عام آدمی کو اس ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ سوویت یونین کا جو کمیونزم تھا وہ اور چائنیز کمیونزم میں کیا فرق ہے. یہ بہت ڈفرینٹ سسٹمز ہیں اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکتے ہیں کہ یہ کمیونسٹ ہیں. حالانکہ جو چائنیز سسٹم ہے، آپ ان کی رائٹنگز دیکھیں، اسپیچز دیکھیں، اب سے نہیں بہت پہلے سے بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس، اور ان دونوں میں فرق بھی یہی ہے. سوویت یونین ایکٹیولی اپنا سسٹم بھی، اکنامک سسٹم بھی، سوشل سسٹم بھی، پولیٹیکل سسٹم بھی ایکسپورٹ کرتا تھا کہ باقی ملک بھی ان کو فالو کریں. وہ لینن اور ان کا جو مارکسسٹ ان کا تھا، لیکن ان کا کمیونزم ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے اور ان کا جو ایتھوس ہے یا ان کا جو اندر ذہن میں ذہن نشین ہوئی ہیں چیزیں، وہ ان کا اینشنٹ فلسفی اور اینشنٹ وزڈم ہے، اور وہ اسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جس کا اگین سب سے امپورٹنٹ اور کلیدی نقطہ یہ ہے کہ جی جو گورننس سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے جو آپ کی تاریخ سے، آپ کے کلچر سے، آپ کی جو اسپیسیفک ضروریات ہیں اور جو آپ کا ایک اسپیسیفک ڈیولپمنٹ سٹیٹس ہے، آپ کی جو لوگوں کی سوچ ہے اور آپ کی جو فائنینشیل کیپیبلٹی ہے اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، اس کے حساب سے ہونا چاہیے. اور اگین کیونکہ اب ہے کہ چین نے انگریزی میں بھی چیزیں وہ کرنی شروع کی ہیں، کتابیں بھی بہت اب آتی ہیں، ویسٹ میں بھی اب جا کے آپ پچھلے 5-6 سال سے دیکھیں تو بہت ویسٹرن تھنکرز اور نیوٹرل انٹلیکچوئلس نے اس کو اسٹڈی کیا ہے. اور آپ دیکھیں تو ان کا کتابیں اب چین کے مطابق پڑھیں تو ان کا تھوڑا ذہن چینج آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس کا بھی فلسفہ وہی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی امن پیس ہو، اور امن اور پیس کیسے ہوگی جب کہ آپ اس کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں گے، سیٹسفائیڈ ہوں گے، فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے ان کے پاس ایک امید ہوگی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ہم کسی اور ملک کو نہ اپنا نظام ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ویسٹ کہتا ہے جی ڈیموکریسی کی بھی آپ نے بات کی. دیکھیں ڈیموکریسی کا کوئی ایک فارم تو نہیں ہے، نیشن سٹیٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی، وہ بھی انڈائریکٹ تھی. تو وہ ایلڈرز کو الیکٹ کرتے تھے، ایلڈرز پھر آگے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے تھے. آپ اگر دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی سسٹم امریکہ میں بھی اس وقت ہے، پریزیڈنٹ ان کا انڈائریکٹ ہے. آپ ان کی پارلیمنٹ کو دیکھیں، جو ان کا سینٹ اور لوور ہاؤس ہے، تو اس میں کیسے لوگ الیکٹ ہو رہے ہیں؟ لابیز ہیں. اگر آپ کے ساتھ پاورفل لابیز نہیں ہیں تو آپ الیکشن ہی نہیں جیت سکتے. جب آپ الیکشن جیتتے ہیں ان پاورفل لابیز کو پھر آپ انٹرٹین کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن چین کا یہ سسٹم نہیں ہے. چین کا کیونکہ الیکشن اور سلیکشن ان کی بہت گراؤنڈ لیول سے شروع ہوتی ہے اور ٹوٹل میریٹوکریسی ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ چین میں پولیٹیکل پارٹیز اور نہیں ہیں.
چین میں 8 پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور چین میں 58 نیشنلٹیز ہیں، اور چین کے اندر جب ڈبیٹ ہوتی ہے تو وہ ہر لیول سے ڈبیٹ چھن کے اوپر آتی ہے، لوکل باڈی سے شروع ہو کے، اور وہ چاہے پولٹ بیورو ہے، پولٹ بیورو کے اندر بھی مطلب میں نے تو آلموسٹ 20 سال فالو کیا ہے چین کو، 2 دفعہ میں چین میں رہی بھی ہوں، تو آپ لوگوں کو جانتے بھی ہیں، ان سے آف دا ریکارڈ بات بھی کرتے ہیں. تو جو لوگ بتاتے ہیں چینی وہاں اپنے جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، کہ جتنی ڈبیٹ ڈیموکریسی میں نہیں ہوتی، اس سے زیادہ ٹف سٹانس اور ٹف کویسچننگ جو ہے وہ پولٹ بیورو میں ہوتی ہے، اور ان کے جو یہ نیشنل کانگریس ہوتی ہے اس میں. فرق یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ میڈیا اور پاپولزم پہ چلتا ہے، چین جو ہے وہ ہر چیز کو ٹھوک بجا کے، ہر پالیسی کو ڈبیٹ کر کے، اس کے سارے اینگلز کو دیکھ کے پھر ایک فیصلہ کرتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو چاہے میں نے اس کی مخالفت کی ہے یا نہیں، پھر وہ میں ڈیوٹی باؤنڈ ہو جاتی ہوں کہ یہ اب کیونکہ کنسنسس ہے اس کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے. اور ٹوٹل میریٹوکریسی ہے، جب اس کے بغیر تو بات نہیں چلتی، اور اگر اس سے کہ برخلاف کوئی جاتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی اتنی. وہ تو ظاہر ہے جس قسم کا اکاؤنٹیبلٹی ہے اور میریٹوکریسی ہے، اور ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن ہے وداؤٹ میکنگ اٹ انٹو اے پاپولر تماشا. تو پھر جو مغربی ممالک ہیں وہ اپنے جمہوریت کے ماڈل کو برتر کیوں سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں؟ اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا بڑا اچھا جواب منڈیلا صاحب نے ایک دفعہ دیا تھا. وہ امریکہ گئے ہوئے تھے کسی جنوبی افریقہ کے جو انقلابی رہنما تھے نیلسن منڈیلا، ان کی بات کر رہی ہیں. تو ان سے انٹرویو ہو رہا تھا، تو ایک سینیٹر نے سوال کیا اور لمبی چوڑی ان کو تقریر کر دی کہ جی کیسے ڈیموکریسی ڈیفرنٹ ہے اور ہم کتنے سپیریئر ہیں. تو انہوں نے بڑے تحمل سے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا امریکہ کا جو پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہی ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو اپنے منہ سے کہہ دیا یا میرا جو سسٹم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہر کوئی اور سسٹم اور ہر کوئی اور بات جو کوئی اور کہہ رہا ہے وہ کیونکہ مجھ سے نہیں ایگری کرتی تو اس لیے غلط ہے. تو اس پہ انہوں نے اگزامپل بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کنویں میں مینڈک ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ہی دنیا ہوں، اور میں جو غٹر گوں کر رہا ہوں بس وہی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. تو انہوں نے انگریزی میں جو پورا کہا تھا وہ اگر آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اتنی آنیسٹ اور ٹو دا پوائنٹ اور ٹھیک بات. چین بھی یہی کہتا ہے کہ جی دیکھیے، اگر آپ کے سسٹم سے الگ ایک سسٹم ہے جو میرے ملک کے لیے چل رہا ہے اور ٹھیک ہے اور میرے لوگ خوش ہیں، اور تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کا سسٹم اڈاپٹ کر کے جس نظام کی بنیاد پہ دوسری بڑی اقتصادی قوت بن گیا ہے چین. ایگزیکٹلی. اور آج کل تو یہ بھی اب ویسٹ بھی یہ ایکنالج کرتا ہے. سوویت یونین میں اور چائنا میں یہی فرق تھا. سوویت یونین نے جب ڈس انٹیگریٹ ہو رہا تھا تو اپنی اوپننگ اپ بہت تیزی میں آ کے اور ویسٹرن ماڈل کو فالو کرنے کے لیے کی. آپ نے دیکھا وہ کلیپس کر گیا. سنبھلا اسی وقت ہے جب دوبارہ انہوں نے جو ان کی نیشن کو نظام سوٹ کرتا ہے اور جس سائیکولوجیکل اور بیسس کے اوپر، جس ہسٹوریکل بیسس کے اوپر وہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے، وہ جب واپس آیا ہے تو ریسرجنس ہو رہی ہے. تو یہ بتائیے، اب بہت ساری اچھی باتیں ہیں چینی معاشرے اور وہاں کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے ہم کر سکتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ، کہ سی پیک بہت شروع ہوا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بہت ڈھنڈورا ہوا، گیم چینجر ہوگا یہ، لیکن کچھ عرصے کے اندر ہی بہت ساری پھر شکایات آنے لگی. تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ آپ بتا سکتی ہیں، شیئر کر سکتی ہیں کہ چینی قیادت اور چینی بزنس ایگزیکٹو جب آتے تھے، ان کے حکام آتے تھے، وہ جلدی مایوس کیوں ہو جاتے تھے؟ کیا فرسٹریشنز تھیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہوں گی؟ دیکھیے، اس میں آپ نے بیسکلی ایک سوال میں 2 سوالات کیے ہیں. پہلا سوال کا آپ کا تو جواب یہ ہے کہ یہ بہت ہی ہمیں ایک غلط فہمی ہے
کہ شاید سی پیک جو ہے وہ 2013 یا 2015 میں جو ہے وہ شیپ میں آیا. جو 2013 یا 15 میں ہوا وہ اس کا ایک فائنینشیل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. سی پیک تو دیکھیے اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کراکورم ہائی وے بنائیں گے. وہ کراکورم ہائی وے ستاروں پہ تو نہیں جا رہی تھی نا, وہ ظاہر سی بات ہے اس کی ڈیسٹینیشن ہمارا سدرن پورٹ تھی اور وہ بھی بلوچستان میں, جس کو گوادر کو بعد میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اور اس کا جو سارا پروسیس ہے وہ 2001 میں سیکنڈ اس کا فیز شروع ہو گیا تھا کہ جی کیونکہ 75 سے 78 تک ہم نے بنائی تھی وہ اپنی کراکورم ہائی وے. دوسرا فیز 2001 میں شروع ہو گیا تھا جب لیکن نہیں ان کے وہ تھے یورونگجی تھے ان کے پرائم منسٹر, اور وہ آئے تھے یہاں اور انہیں گوادر لے کے جایا گیا تھا. تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا تھا کہ اس جگہ جو ہے وہ پورٹ بنے گی. تو وہ سیکنڈ فیز تھا. پھر آپ کو پتہ ہے, آپ نے تو کتاب بھی لکھی ہے اس کے اوپر کہ کس طرح پھر کراکورم ہائی وے کو ہم نے اپ گریڈ کیا, پھر کس طرح پورا ایک پروسیس بنا جس پہ, اور یہ 2007 میں بالکل تیار تھا لانچ ہونے کے لیے. لیکن بیکاز اس وقت آپ نے دیکھا ہمارے یہاں ٹیررزم بہت تھا, جو خطے کے حالات تھے وہ بھی کم نہیں تھے, اچھے نہیں تھے اس وقت, تو یہ تھوڑا پینڈ ہو گیا تھا. تو دوسرا آپ کا جو سوال ہے وہ کہ یہ گیم چینجر ہوگا, اس پہ بھی مجھے بڑا اختلاف ہے ایک طرح سے. کیونکہ دیکھیے چین اور پاکستان کی دوستی اور چین اور پاکستان کے جو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں, جو اکنامک تعلقات ہیں, جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اور باقی چیزیں ہیں, وہ یہ 2015 میں تو نہیں شروع ہوئی نا. سی پیک پاکستان کی بہت ہی بڑی ایک ریلیشن شپ کا چھوٹا سا حصہ ہے, لیکن کیونکہ پیکیج آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑا ہے. دیکھیں 53 بلین کی تو ہماری ریلیشن شپ نہیں ہے نا, اٹس نتھنگ. کچھ ہمارے لوگوں نے زیادہ بڑھا چڑھا اور اس کو کیونکہ ہم نے اس کو پولیٹیسائز کیا کہ دیکھو جی یہ تو مطلب یہاں چاندنی ہو جائے گی اور فلانا ہو جائے گا. تو سی پیک پاکستان چائنا ریلیشن شپ نہیں ہے. بالکل صحیح. چائنا پاکستان ریلیشن شپ بہت وسیع ہے. اس کا ایک حصہ, بہت اہم حصہ, میں اس کو وہ نہیں کر رہی کہ اس کی اہمیت نہیں ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے, لیکن ایک حصہ ہے. لیکن اس سے ہم فائدہ کتنا اٹھا سکے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب جہاں تک اس سے فائدہ اٹھانے کا وہ ہے, تو اگر مجھے کھل کے بات کرنے کی اجازت ہو تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, جب آپ دوسرا ملک کوئی آپ کے یہاں آ کے انویسٹ کرتا ہے تو آپ کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایگریمنٹ تو اسی وقت ہوتا ہے نا کہ جی میں آپ کے ملک میں آ رہا, آپ یہ کریں گے میں یہ کروں گا. تو جب یہ ایگریمنٹ اس وقت ہو رہا تھا, بلکہ 2007 میں جب اس کی سمری وغیرہ بھی بن چکی تھی, تو اس وقت بھی یہی تھا. چین نے ہی ہم سے پوچھا تھا کہ جی آپ بتائیں, اور یہ اس کا ماڈل ہے, کوئی اس نے ہم سے نہیں پوچھا, جہاں وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کی پرائیورٹی کیا ہے, بیکاز آپ کے ملک میں ہم ترقی چاہتے ہیں نا, تو آپ کی پرائیورٹی کیا. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پرائیورٹی تھی انرجی اور ہماری پرائیورٹی تھی انفراسٹرکچر, کیونکہ ہمارا ریلوے بیٹھ چکا تھا, سڑکوں کا NLC کے ٹرکوں نے اور باقی ٹرکوں نے ستیاناش کیا ہوا تھا, تو ہم تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا ہی نہیں پا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ جی ہماری پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ انرجی ہو اور کنیکٹیوٹی ہو, اور اس کے بعد کیونکہ یہ بیسک کانسیپٹ ہی یہ تھا کہ جی یہ کوریڈور بنے گا اور کوریڈور کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل زونز بنیں گے. تو جو کوریڈور بنانے کا اور انرجی کے پروجیکٹس انسٹال کرنے کا, کیونکہ وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا اور وہ ان کی اسٹیٹ اونڈ کمپنیز نے کرنا تھا, وہ تو ہو گیا. کہیں تھوڑی بہت دقت آئی, کہیں کووڈ آ گیا, کہیں کچھ ہو گیا, لیکن وہ آلموسٹ مکمل ہیں اب. لیکن سیکنڈ فیز کا کیا تھا؟ دیکھیں جو اصل سی پیک جس نے عام آدمی کو فائدہ دینا تھا وہ سیکنڈ فیز آف سی پیک تھا. ابھی بھی دیکھیے 85,000 جابس ملی ہیں, بے تحاشا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کھلے ہیں, بہت ان بڑے پروجیکٹ سے بھی پاکستانیوں کو فائدہ ہوا ہے. لیکن جو اصل فائدہ ہونا تھا وہ فیز 2 سے ہونا تھا. اب فیز 2 میں کیا ہونا تھا؟ بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ جی انڈسٹریل زونز ہم بنائیں گے, یعنی آپ لینڈ ایکوائر کریں گے, گورنمنٹ لینڈ ایکوائر کرے گی, اس کو فلیٹ کرے گی, اس میں بجلی, پانی, گیس, انٹرنیٹ, ہر طرح کی فیسلٹیز دے گی
شیڈز بنائے گی اور چین سے انویسٹرز آئیں گے, کمپنیز ریلوکیٹ کریں گی اور وہ آئیں گی اور آ کے اپنا کام کرنا شروع ہو جائیں گی. اب یہ کام جو ہے یہ جب سی پیک کا پہلا فیز شروع ہوا تھا 2015 میں, یہ اسی وقت ساتھ ساتھ شروع ہو جانا چاہیے تھا, تاکہ جب تک یہ سارا کام ہوتا آپ کا انفراسٹرکچر اور انرجی اور گوادر ایئرپورٹ بن چکا ہوتا اور آپ فوراً ہی یہ ریلوکیشن جو ہے وہ شروع کر دیتے. یہاں ہماری کوتاہی ہے اور بہت زیادہ کوتاہی ہے, کیونکہ ہم بیٹھے رہے اور ہم نے ابھی تک دیکھیے آپ کا کوئی بھی بیسیکلی, اب اس کو اسپیشل اکنامک زونز کہتے ہیں, وہ بھی مجھے اس سے بھی اختلاف ہے بیکاز اکنامک زونز بہت فرق چیز ہوتی ہے. وہ میرا خیال ہے انہوں نے شینزن کا نام دیکھ کے تو اس کو بھی اکنامک زونز بنا دیا. یہ بیسکلی انڈسٹریل زونز ہیں, مچ اسمالر دین واٹ یو کال این اکنامک زون, بٹ اینی وے اس کا ایکو سسٹم ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. بٹ واٹ ایور دیز آر, ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ چل رہا ہے. جو پہلا آپ نے پرائیورٹائز کیا وہ رشیا کا ہی کیا, جس میں چینی بھی پریشان تھے اور ہم بھی پریشان تھے کہ بھئی آپ نے اپ نارتھ بنا دیا ہے, آپ کی جو چیزیں آئیں گی, جو امپورٹ ہوگی وہ تو کراچی سے ہوگی, تو پہلے اس کو آپ اپ نارتھ لے کے جائیں گے, پھر نارتھ سے فنش پروڈکٹ کو اپ ساؤتھ لے کے جائیں گے. یہ بیسکلی میرے خیال سے تو پہلے ان کو پٹ قاسم والا, گوادر والا اور دھابی جی کرنا چاہیے تھا, وچ آر کلوزر ٹو دا سی لینز, کیونکہ بیسک ٹریڈ تو آپ کی سی سے ہوتی ہے. نہ تو ہم نے نہ یہی کیا. اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی چینی آئیں گے, انڈسٹری ریلوکیٹ کریں گے, میں پیسے بھی لے کے آئی ہوں, میں انڈسٹری بھی ریلوکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں, پھر میں ایک ایک کنال پہ لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کروں گی, خسرے کھلواؤں گی. تو یہ تو کسی ملک میں ان کو عدالتوں کے چکر بھی لگائیں گے. دیکھیں یہ کہیں نہیں ہوتا. وہ 5 سال خار ہوگا, وہ کیوں آئے گا, وہ جا کے ویٹنام میں بیٹھ جائے گا جہاں اس کو وہ ایسے آنکھیں بچھائیں گے اور کہیں گے یہ رہا اکنامک زون 1 آپ کا ونڈو آپریشن ہے, آ جائیں. وہ 48 آورز میں انڈسٹری لگا لے گا. ہمارے ہاں 37 جگہوں سے آپ کو پرمیشنز چاہیے ٹو کم اینڈ انویسٹ. تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے. اسی طرح جو فرسٹ فیز میں بھی ہمیں مشکلات آئیں, ہمیں فل پروف سیکیورٹی دینی تھی, ہم نے نہیں دی. وہ لا کے یہاں بلینز انویسٹ کر رہے ہیں, آپ ادھر سے چینیوں کے جنازے بھیج رہے ہیں, آپ نہیں قابو کر پائے. ساری گارنٹیز کے باوجود آپ نے 2 ڈویژن ریز کر لیے, اسپیشل فورس ریز کر لی, پھر بھی دیکھیں آپ سے ابھی تک چین ریلیٹڈ ٹیررزم جو ہے وہ مطلب فول پروف نہیں آپ کر سکے ہیں اسے ابھی تک. تو پہلے پلیز پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. تو جب آپ کا گھر ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کی توجہ نہیں ہوگی, آپ کی وہ سنسیریٹی نہیں ہوگی, بوتھ پولیٹیکل اینڈ بیوروکریٹک, تو یہ چیزیں التوا کا شکار ہوتی رہتی ہیں. التوا کا بھی شکار ہوں گے, اس کا فائدہ بھی پاکستان کو حاصل نہیں ہوگا. نعمانہ ہاشمی صاحبہ نے بہت زبردست طریقے سے ہماری اس بحث کو سمیٹا ہے کہ جتنے وعدے کیے خاص سیکیورٹی کے نام پہ وہ پورے نہیں ہو سکے جس طرح ہونے چاہیے تھے. اس کے علاوہ جو توقعات تھیں, چین نے جو توقعات وابستہ کر رکھی تھی, یہاں پہ وہ کیپیسٹی ہی نہیں تھی. یہاں سے جتنے انتظار کیا گیا کہ بس وہی لوگ آئیں آ کے انویسٹمنٹ کریں, ہمارے لیے کاروبار چلائیں, ایسی ترقی نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے بہت سارے منصوبے تاخیر کا شکار ہوئے, اور جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا سی پیک سے وہ نہیں اٹھایا گیا. حالانکہ چین نے بڑے بھرپور طریقے سے 2-3 سال کے اندر اندر جو پاکستان نے کہا انہوں نے مالی وسائل بھی فراہم کیے, اپنی مین پاور بھی فراہم کی. لیکن یہاں پہ آ کے جیسے ایمبیسڈر صاحبہ نے کہا کہ 37 جگہوں سے آپ کو NOC اور پرمیشنز لینی پڑتی ہیں, جس کی وجہ سے معاملات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. اللہ کرے آنے والے سالوں میں حالات کچھ بہتر ہوں. بہت شکریہ.